ویورز، آج میں نے سورۃ الضحیٰ کے بارے میں ریسرچ کیا اور میں نے اس کو سمجھا، اور میں اب چاہتی ہوں کہ میں اس کو آپ کے سامنے بھی انتہائی آسان الفاظ اور طریقے سے بیان کروں۔ اور سب سے پہلا ہی لفظ الضحیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے، اور بار بار آپ کو یہ خدشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں روکا گیا، بلکہ اس میں ایک مصلحت کار فرما ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک روز روشن میں ایک اپنی ہسل بسل ہوتی ہے، اس کا ایک شور ہوتا ہے، اور اس کے بعد رات کا سکوت جو ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اسی مصلحت کے تحت وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جبکہ ابھی آپ کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس بنا پر بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا، اور نزول وحی کا کس قدر شدید بار آپ کے اعصاب پر پڑتا تھا۔ بعد میں جب حضور کے اندر اس بوجھ کو برداشت کرنے کی صلاحیت پہ تحمل پیدا ہو گیا تو طویل وقفہ دینے کی ضرورت پھر بعد میں باقی نہ رہی۔ اس کا موضوع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور مقصد ان پریشانیوں کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے پر آپ کو لاحق ہوئی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکوت شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جو شدید مشکلات آپ کو پیش آ رہے ہیں، یہ تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے۔ اس کے بعد کا دور پہلے دور سے بہت بہتر ہوگا، اور اس میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی بخششیں نشاور کرے گا اور ان کی بارش کرے گا آپ پر، ایسی بارش جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور قرآن کی یہ پیشن گوئی بہت جلد حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اس وقت پیشن گوئی کی گئی جب تک دور دور تک اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ مکہ میں جو لوگ بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار تھے، انہیں اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اور ہم تم سے ناراض ہو گئے۔ ہم تو تمہارے پیدائش کے اول دن سے ہی مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی، خبرگیری کی، اور وہ تمام انتظام کیے جس سے خبرگیری ہو۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی تھی کہ تم ابتدائی دور سے ہی ہمارے منظور نظر ہو، اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارا شامل حال ہے۔ بالکل اس طرح سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کو فرعون جیسے جبار کے مقابلے میں بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بتایا کہ کس وقت تمہاری پیدائش کے وقت سے ہماری مہربانیاں تمہارے شامل حال رہی ہیں، کس طرح شامل حال رہی ہیں یہ مہربانیاں۔ اس لیے تم اطمینان رکھو کہ اس مہم میں تم ہرگز اکیلے نہیں ہو، بلکہ
ہمارا فضل تمہارے ساتھ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے اس کے جواب میں خلق خدا کے ساتھ تمہارا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے اور تمہیں ان نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کا لفظ عام طور پر ایک عام لفظ ہے جس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اس سورت کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو عطا فرمائی تھیں، اور وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس نے اپنے وعدوں کے مطابق آپ کو عطا کیں، جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے اور ان کو پورا بھی کیا۔ اور یہ پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی، ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دیا اس کا ذکر کا اظہار کرو۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نعمت دی گئی ہے اس کا اظہار کرو۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ نعمتوں کا ذکر و اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہر نعمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے اظہار کی خاص صورت چاہتی ہے۔ مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہیں، اور کوئی چیز بھی میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں۔ اور نعمت نبوت کا اظہار اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے، دعوت دی جائے، تبلیغ کی جائے۔ اور نعمت قرآن کا اظہار کی یہ صورت ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور نعمت ہدایت کا اظہار یہ ہے کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھایا جائے اور بتایا جائے، اور یتیموں کی دستگیری کی جائے اور یتیموں کے ساتھ ویسے ہی احسان کا سلوک کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا، آپ پر بھی کیا جب آپ یتیم تھے، لیکن آپ کو کے اوپر پوری دستگیری فرمائی۔ نادار سے مالدار بنانے کا جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کا اظہار یہی صورت چاہتا ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے۔ الغرض یہ ایک جامع ہدایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات بیان کرنے کے بعد اس مختصر سے فقرے میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور اسی پہ اس سورت کا اختتام ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔